یہ صرف مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے جن کی آمد بھی خدا کے گھر میں ہوئی ہے، شہادت بھی خدا کے گھر میں ہوئی ہے۔ اور جب 19 کی صبح کو مولا کو ضربت لگی تو مولا نے اپنی کامیاب زندگی کا اعلان کیا اور فرمایا فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب دنیا سے جا رہا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو مولا علی علیہ السلام کی سیاست کو، طرز حکومت کو، مولا کی زندگی کو ناکام تصور کرتے تھے، مولا علی علیہ السلام ضرب کھا کے ان لوگوں کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ لوگوں تمہاری سوچ غلط ہو سکتی ہے، علی کامیاب دنیا سے جا رہا ہے۔ یا تو اب مولا کائنات نے جو وصیت فرمائی ہے امام حسن سے، امام حسین سے، اپنی تمام اہل بیت سے، اور ہم سب سے بھی مولا نے وصیت فرمائی ہے۔ کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، میں مختصر مولا کی وصیت آپ مومنین کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے امام فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ۔ امام حسن اور امام حسین سے متوجہ ہو کے امام فرماتے ہیں کہ تم دونوں اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی الہی اختیار کرنا۔ وَإِن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، اگر دنیا تمہاری طرف مائل ہو لیکن تم دنیا کی طرف مائل نہ ہونا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَلَا تَعْسَفًا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا، دنیا کی وہ چیز جو تم سے روک لی جائے اس پر کبھی افسوس نہ کرنا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَقَوْلًا بِالْحَقِّ، اور جب بات کرنا تو حق بات کرنا۔ اور یہ اہل بیت کا اعزاز ہے کہ اہل بیت نے ہمیشہ حق بات کہی ہے، حق کہی ہے، چاہے وہ بات اہل بیت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اہل بیت انسانوں کی، ہم سب کی نیتوں سے واقف ہیں۔ اس وقت اس حال کے اندر، اس مسجد کے اندر ہم جتنے یہاں پہ احباب، بچے، جوان، بزرگ تشریف فرما ہیں، ہمارے امام ہم سب کی نیتوں سے واقف ہیں کہ پڑھنے والے کی نیت کیا ہے، سننے والوں کی نیت کیا ہے، اور جتنا نیت ٹھیک ہوتی ہے امام اتنا کہتے ہیں کہ اس کی نیت ٹھیک ہے، اس کی نیت خراب ہے۔ میں آپ کو اس بات کا جواب روایت سے دیتا ہوں۔ جنگ صفین کے اندر جب مولا کائنات کے خلاف ایک نعرہ لگا لا حکم الا للہ، کسی کی نہیں چلے گی سوائے اللہ کے، آپ یہ بتائیے یہ نعرہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ نعرہ بالکل ٹھیک ہے، کسی کی نہیں چلے گی سوائے اللہ کے، لیکن اس نعرے کو لگایا جا رہا ہے مولا کے خلاف۔ مولا کے کانوں تک جب یہ نعرے کی آواز پہنچی لا حکم الا للہ، مولا فرماتے کلمۃ حق یراد بہل باطل، جملہ تو بڑا اچھا ہے مگر ان کی نیت خراب ہے۔ تو جتنی نیت ہوتی ہے اچھی اتنا کہتے ہیں چاہے وہ بات اہل بیت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہی امام وصیت فرما رہے ہیں وقولاً بالحق، جب گفتگو کرنا، جب بات کرنا تو حق کہنا، وعملاً للأجر، اور اگر کوئی عمل انجام دینا تو وہ اجر کے لیے انجام دینا، ثواب کی نیت سے انجام دینا، ریاکاری کی نیت سے، دکھاوے کی نیت سے، کیونکہ ریاکاری کا، دکھاوے کا، مکاری کا کوئی ثواب نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر اگر کسی عمل کا ثواب ہے تو وہ اخلاص کا ہے، خلوص کا ہے، یعنی جتنا انسان کے عمل کے اندر خلوص ہوگا اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا۔ ممکن ہے کہ انسان کا عمل لاکھوں میں ہو لیکن اس کے اندر خلوص نہ ہو تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ انسان کا عمل 54 کا ہو، اگر اس کے اندر اخلاص ہے، خلوص ہے، تو اس کا جو جزا ہے، جو اس کا ثواب ہے وہ لاکھوں میں ہو۔ یہاں تک روایت کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس کائنات میں لوگوں کی واہ واہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کوئی نیکی انجام دیتا ہے، کل کو قیامت والے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور ثواب کا، اجر کا مطالبہ کرے گا تو آواز قدرت آئے گی یہ نیکی تو تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی، آج جاؤ ان لوگوں سے اس نیکی کا ثواب مانگو جن کو دکھانے کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے یہ نیکی کی تھی۔ اگر تم نے یہ نیکی میرے لیے کی ہوتی، خالصتاً اللہ کے لیے کی ہوتی، تو آج میں ضرور تمہیں اس چیز کا اجر دوں گا۔ تو مولا فرما رہے ہیں وَعْمَلًا لِلْأَجْرِ، جب بھی کوئی عمل دینا تو ثواب کی نیت سے دینا، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں مکاری نہ ہو۔ پھر مولا فرماتے وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، ظالم کے ہمیشہ دشمن بننا اور مظلوم کے ہمیشہ مددگار بننا۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی وصیت ہے، ہم سب کو وصیت ہے، وصیت پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ لہٰذا جو مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ ظالم کو اپنا دشمن سمجھیں اور مظلوم کے مددگار بنیں، مظلوم کے دوست بنیں۔
یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو ظلم اس علاقے میں ہو رہا ہے تو ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، جو ظلم یمن میں ہو رہا ہے یا فلسطین میں ہو رہا ہے یا کشمیر میں ہو رہا ہے، ہم اس پر ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں تو ہم گنہگار ہوں گے، ہمارا شمار ظالمین کے ساتھ کیا جائے گا۔ میں آپ کو ایک دو روایتیں جو پہلے بھی میں یہاں پہ بیان کر چکا ہوں، لیکن مومنین کو بار بار تذکر دینا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ پیغمبر نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی عبادت کی طرف متوجہ کروں، ایک ایسی عبادت کے بارے میں بتاؤں جو عبادت بدن کے لحاظ سے بالکل راحت کا سبب ہے، اس عبادت میں بدن کو کوئی اذیت نہیں ہے، بدن کو کوئی تکلیف نہیں ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ فرمائیے وہ کون سی عبادت ہے جس کے اندر جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہے؟ یعنی اگر کوئی انسان روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، اگر کوئی انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کو زبان کو ہلانا پڑے گا، اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو رکوع سجود کرنا پڑے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر جسم کو بڑا سکون ہے، جسم کو بڑی راحت ہے، اس کے اندر جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی عبادت ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں الصمت والحسن الخلق، خاموشی اور اچھا اخلاق، یہ وہ عبادت ہے جس کے اندر جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اس مومن کی طرف مسکرا کے بات کریں، مسکرا کے جواب دیں، تو یہ اچھا اخلاق بھی عبادت ہے، اور کسی کی بدخلقی پر، بدتمیزی پر خاموشی اور صبر اختیار کر لیں تو یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن میں یہاں پر واضح کر دوں کہ خاموشی ہر جگہ عبادت نہیں ہے، خاموشی ہر جگہ عبادت نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے تو آپ سمجھیں کہ ہر جگہ خاموش رہیں گے تو یہ خاموشی عبادت ہے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک خاموشی ایسی ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں جو انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ وہ کون سی خاموشی ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان ظلم کے اوپر خاموشی اختیار کرے گا، ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گا، تو یہ خاموشی کل کو اسے قیامت میں جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ لہٰذا خاموشی عبادت ہے، لیکن خاموشی ہر جگہ عبادت نہیں ہے۔ اگر اس زمین پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم سب کے اوپر یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف آواز کو بلند کریں اور مظلومین کا ساتھ دیں۔ ایک اور روایت جو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کل کو قیامت والے دن جب انسان اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب دے گا تو اس کی شکل میں ایک خون آ جائے گا مجسم، اور وہ خون کہے گا یا اللہ اس نے دنیا میں مجھے بہایا تھا، لہٰذا میں اسے اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ تو انسان کہے گا یا اللہ میں نے تو دنیا میں کسی کو قتل نہیں کیا تھا، میں نے تو کسی کا خون نہیں بہایا تھا، یہ کس کا خون ہے؟ تو اس وقت وہ خون کہے گا کہ دنیا کے فلاں کونے میں مجھے بہایا جا رہا تھا، مجھے قتل کیا جا رہا تھا، تم خاموش تھے، تم نے میرے حق میں آواز نہیں اٹھائی، تم نے ظالم کے خلاف آواز کو بلند نہیں کیا، لہٰذا جس طرح اس ظالم نے میرے خون کو بہایا ہے تم بھی برابر اسی طرح شریک ہو، تم نے خاموشی کو اختیار کیوں کیا ہے؟ لہٰذا ہم سب کے اوپر یہ واجب اور ضروری ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، چاہے فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، افغانستان کے اندر ہو رہا ہے، دنیا کے جس کونے میں ظلم ہو رہا ہے، مولا کی وصیت کے مطابق ہم سب کے اوپر یہ واجب اور ضروری ہے کہ ہم مظلوم کے مددگار بنیں اور ظالم کے دشمن بنیں۔ ابھی نماز جمعہ کے فوری بعد انشاءاللہ القدس کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا ہے۔ ISO کے جوانوں نے، تحریک بیداری کے جوانوں نے اور مجلس وحدت مسلمین کے نوجوانوں نے، جس بزرگ کے پاس، بھائی کے پاس اپنی موٹر سائیکل ہے وہ یہاں سے بوہانہ انشاءاللہ جائے گا، ریلی میں شرکت کرے گا۔ ہم مظلومین جہان کے ساتھ حمایت کا اظہار کریں گے، ظالموں کے خلاف اپنے احتجاج کو بلند کریں گے، اور اگر کسی دوست کے پاس، بزرگ کے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے تو باہر نوجوانوں نے ان کے لیے سواری کا انتظام کیا ہے، یہ سواریاں ان کو لے کے بھی جائیں گی اور واپس لے کے بھی آئیں گی۔ آپ تمام مومنین کو یہ مولا کی وصیت پر عمل کریں کہ آپ نے ظالم کے خلاف آواز کو بلند کرنا ہے، ظالم سے دشمنی کرنی ہے اور مظلوم کا ہمدرد بننا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ صلوات پڑھے بآواز بلند۔ پھر مولا فرماتے ہیں اوصیکما، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، وجمیع ولدی، اور اپنی تمام اہل بیت کو، تمام بچوں کو، واہلی، اپنے اہل و عیال کو، ومن بلغہ کتابی، اور جن جن لوگوں تک یہ میری وصیت، یہ میرا نوشتہ پہنچے میں ان سب کو وصیت فرماتا ہوں۔ یعنی اب میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں مولا کی وصیت، تو آپ تک یہ مولا کی وصیت پہنچ رہی ہے، لہٰذا مولا آپ سے، ہم سب سے وصیت فرما رہے ہیں بتقوی اللہ
व नज़्म अमरकुम व नज़्म अमरकुम, अल्लाह के खौफ अपने अंदर पैदा करना, तकवा इलाहियत अपने अंदर पैदा करना, और अपनी ज़िंदगी के अमूर को मुनज़्ज़म करना, अपनी ज़िंदगी के अमूर को मुनज़्ज़म करना। यानी ऐसा ना हो कि जब खाने का टाइम है तो आप सो रहे हो, जब सोने का टाइम है तो आप खेल रहे हो, बल्कि आपकी ज़िंदगी का बरनामा जो है मुनज़्ज़म होना चाहिए। कब सोना है, कब आराम करना है, कब नमाज पढ़नी है, कब इबादत करनी है, कब आराम करना है, ये सारी आपकी ज़िंदगी मौला फरमाते नज़्म व ज़ब्त के साथ होनी चाहिए। वसलाह ज़ात बैनकुम, और अपने आपस के ताल्लुकात को सुलझाए रखना। फ़इन्नी समेत जद्दकुमा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि यक़ूलु, क्योंकि इमाम फरमाते हैं कि मैंने तुम दोनों के जद्दा यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, सलाहु ज़ातल बैन अफ़ज़लु मिन आमत सलात व सियाम, कि आपस के ताल्लुकात को सुलझाना, आपस के मसाइल को हल करना, आपस की कशीदगियों को दूर करना, पैगंबर फरमाते हैं ये आम नमाज और रोज़े से ज़्यादा अफजल है। यानी अगर आप मुस्तहब रोज़ा रख रहे हैं या मुस्तहबी नमाजें पढ़ रहे हैं, और दो भाई हैं जो आपस में लड़े हुए हैं, उनकी कशीदगी है, आप उन दो भाइयों की कशीदगी को ख़त्म करवा दें, उनकी सुलह करवा दें, तो पैगंबर फरमाते हैं ये आम नमाज और रोज़े से ज़्यादा अफजल है। फिर मौला फरमाते हैं वल्लाह वल्लाह फिल ईताम, खबरदार अल्लाह से यतीमों के बारे में डरते रहना। फला तुग़िबू अफ़वाहहुम, खबरदार तुम्हारी वजह से जो यतीम है वो फाके पे मजबूर ना हो जाएं। वला यईज़ु बिहज़रतिकुम, और खबरदार वो तुम्हारी वजह से यतीम बर्बाद ना हो जाएं। ये मौला की वसीयत आपके सामने पढ़ रहा हूँ। दूसरा फिक्रा काबिल गौर है। पहले फिक्र में क्या है कि तुम्हारी वजह से गरीब जो है, यतीम जो है, वो फाका कशी पे मजबूर ना हो जाए। वला यईज़ु बिहज़रतिकुम, और खबरदार तुम्हारी वजह से कोई यतीम ज़ाय ना हो जाए, तुम्हारी वजह से कोई यतीम बर्बाद ना हो जाए। मौला क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपको मिसाल के ज़रिए से ये बात समझाता हूँ ताकि आम बच्चों को, नौजवानों को ये बात समझ में आ जाए। देखिए एक यतीम बच्चा है, बहुत ज़हीन है, बहुत लायक है, अगर हम उसकी तालीम के अखराजात को उठाएं, उसकी किताबों का, स्कूल की यूनिफॉर्म का, स्कूल की फीसों का खर्च बर्दाश्त करें, तो वो यतीम बच्चा कल को पढ़ लिख कर इस मुआशरे का, इस मिल्लत का बेहतरीन फ़र्द बन सकता है। हमने उस यतीम बच्चे पर तवज्जो नहीं की, वो यतीम बच्चा आज मजदूरी कर रहा है या रक्षा चला रहा है, तो मौला फरमा रहे खबरदार तुम्हारी वजह से कोई यतीम बर्बाद ना होने पाए, तुम्हारी वजह से कोई यतीम बच्चा ज़ाय ना होने पाए। यानी अगर मुआशरे में कोई यतीम बच्चा है जो मेहनती है, जो लायक है, तुम सब के ऊपर ये ज़रूरी है कि तुम उस बच्चे को ज़ाय ना होने दो, बल्कि उसकी तालीम के, उसकी तरबियत का ख्याल करो। फिर मौला फरमाते वल्ला फल्ला वल्ला वल्ला फी जीरानिकुम, खबरदार अपने हमसायों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। फ़इन्नहुम वसियतु नबिय्यकुम, क्योंकि ये तुम्हारे नबी की वसीयत है। मा ज़ाला यूसी बिहिम हत्ता ज़न्नना अन्नहु सयुवस्सिरुहुम, यहाँ तक कि पैगंबर ने हमसायों के बारे में हमसे इतनी ज़्यादा ताकीद की है कि हमको ये गुमान होने लगा कि पैगंबर कहीं हमसायों को विरासत में हिस्सेदार ना बना दें। इस कदर पैगंबर ने हमसायों के हकूक़ का बयान किया है और उसकी ताकीद की है। फिर मौला फरमाते हैं वल्ला वल्लाह फिल कुरान, और खुदा से कुरान के बारे में डरते रहना। ला यस्बिकुम बिल अमल बिगैरिकुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा गैर कुरान पर अमल के लिहाज से तुम पे सबकत लेके चला जाए। कुरान के बारे में अल्लाह से डरते रहना, यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। और आपको सुना दूं मौला ने किस कदर कूफा के यतीमों का ख्याल किया है। ये रिवायत यकीनन आपने पहले सुनी होगी, क्योंकि आप अक्सर मजालिस में शिरकत करते हैं, मजालिस में, महफिल में इन रिवायात को बयान किया जाता है। बुजुर्गों को सुनी होगी, मैं नौजवान बच्चों को और छोटे बच्चों को यह सुनाना ज़रूरी समझता हूँ कि मौला हाकिम वक्त है, कूफा के हाकिम है, मौला के पास हुकूमत है। मौला अपने सहाबी के साथ रात के अंधेरे में गुजर रहे थे कूफा की गली से कि एक घर से कुछ बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। मौला ने अपने सहाब से पूछा ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये इस घर से यतीम बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है, इनका बाप दुनिया से चला गया है, बच्चे बेचारे भूखे, उन्होंने कुछ खाया नहीं है। जब मौला ने यह सुना, फौरन मौला अपने घर आते हैं, ग़िज़ा का इंतज़ाम करते हैं, अपने कंधे मुबारक पे उस ग़िज़ा को उठाते हैं, उठाकर उन यतीम बच्चों के घर लाते हैं। और उन यतीम बच्चों को, देखिए हमारे पास ज़रा सा ओहदा आ जाए, कोई पावर आ जाए, किसी शहर की हुकूमत हमको मिल जाए, तो हमारे पास लोगों को मिलने के लिए वक्त नहीं होता। मौला हाकिम वक्त है, तवज्जो फरमाइए, मौला हाकिम वक्त है, लेकिन मौला ने अपने कंधों पर ग़िज़ा को उठाया और उन यतीम बच्चों के घर मौला आते हैं और उन यतीम बच्चों की माँ से फरमाते हैं कि मैं इन बच्चों को बहलाऊं,
آپ کھانا بنائیں گی یا آپ ان بچوں کو بہلائیں گی؟ میں علی ان بچوں کے لیے کھانا تیار کروں؟ تو ان یتیم بچوں کی ماں کہتی ہے مولا آپ بچوں کو بہلائیں، میں بچوں کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ مولا نے اتنا بچوں سے شفقت سے پیش آئی، اتنا پیار فرمایا کہ وہ یتیم بچے جو تھوڑی دیر پہلے رو رہے تھے وہ بچے اپنا غم بھول گئے اور مولا کے ساتھ خوش ہو گئے۔ اب مولا نے ان بچوں سے فرمایا بچوں یہ بتاؤ تم کون سے کھیل زیادہ پسند کرتے ہو، میں تمہیں وہ کھیل کرواتا ہوں۔ تو ان بچوں نے کہا مولا جب سے ہمارا باپ دنیا سے گیا ہے ہم نے کبھی خوشی کا دن نہیں دیکھا، مولا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم سواری کریں، آپ ہماری سواری بن جائیں۔ میرے مولا حاکم وقت ہیں۔ اب جو مولا نے بچوں کے ساتھ یہ شفقت سے پیش آئے ہیں یہ کام تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ جیسے ان بچوں نے کہا مولا آپ ہماری سواری بن جائیں، تاریخ کہتے ہیں مولا نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیکے، گھٹنوں کو زمین پہ ٹیکا، ان یتیم بچوں کو اپنی پشت مبارک پہ سوار کیا، بچے خوش ہو گئے۔ جب بچے خوش ہو گئے تو مولا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ میں نے ان یتیم بچوں کو خوش کر دیا ہے تو علی سے خوش ہو جا، یا اللہ میں نے ان یتیم بچوں کو راضی کر دیا ہے تو علی سے راضی ہو جا۔ مولا سے اللہ تو راضی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ یہ مولا ہم کو درس دے رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو تو یتیموں کا خیال کرو، یتیموں کو خوش کرو، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ واللہ واللہ فی القرآن، خبردار قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے غیر قرآن پر عمل کے لحاظ سے تم پہ سبقت لے جائیں۔ واللہ واللہ فی صلاۃ فإنہا عمود الدین، خبردار نماز کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ نماز جو ہے وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں واللہ واللہ فی بیت ربکم لا تخلوہ ما بقیتکم فإنہ ان ترک لم تناظروا، خبردار اپنے رب کے گھر کو کبھی خالی مت چھوڑنا، مسجد کو، خانہ کعبہ کو کبھی خالی مت چھوڑنا، کیونکہ اگر تم نے خانہ خدا کو خالی چھوڑ دیا تو پھر تم پر عذاب نازل ہو جائے گا، اس عذاب سے تم کو مہلت نہ ملے گی۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں واللہ واللہ فی جہاد باموالکم وانفاسکم والسنتکم فی سبیل اللہ، اپنے اموال، اپنے جان، اپنے زبان سے راہ خدا میں جہاد کے سلسلے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ اب دیکھیے جو سب سے جہاد اکبر ہے وہ کیا ہے؟ نفس کا جہاد ہے۔ روایت کہتی ہے کہ پاک پیغمبر جب جنگ بدر سے غالباً واپس آئے تو اپنے صحاب سے فرماتے ہیں کہ تم نے ابھی جہاد اصغر کیا ہے، اپنے آپ کو جہاد اکبر کے لیے تیار کر لو۔ وہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے کافی سارے دوست شہید ہو گئے ہیں، کافی سارے دوست ہمارے زخمی ہو گئے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے جہاد اصغر کیا ہے، جہاد اکبر کی تیاری کرو۔ یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ لڑنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے نفس کے ذریعے سے، اپنے جہاد کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے جہاد کرو۔ وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاذُلِ وَإِيَّكُمْ وَالتَّدَابُرِ وَالتَّقَاطُعِ، تم پر لازم ہے ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا، ایک دوسرے سے تعلقات کو منقطع نہ کرنا، تم پر لازم ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرنا اور قطع تعلق سے پرہیز کرنا۔ یعنی اگر آپ آپس میں اختلافات ہمارے موجود ہیں تو میں آپ کو مولا کی وصیت سنا رہا ہوں، وصیت پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ یہ وصیت آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، امام حسن امام حسین کے لیے، اہل بیت کے لیے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی نوجوان بزرگ بھائی کے دل میں کوئی ذرا سی بات ہے، راہ للہ آج ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ ماہ مبارک رمضان کا یہ جمعہ ہے، عظمت والا دن ہے، عظمت والا مہینہ ہے، مولا کی وصیت پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ سے مولا بھی خوش ہوں گے، مولا کا خدا بھی آپ سے خوش ہوگا۔ پھر مولا فرماتے لا تترکوا الامر بالمعروف وانہا عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم۔ مولا فرماتے ہیں دیکھو ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے ایک دوسرے کو روکتے رہنا۔ اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم نہ دیا، لوگوں کو برائیوں سے نہ روکا، تو تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے، اور جب تم دعا مانگو گے تو اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ لہٰذا اگر ہم اپنے معاشرے کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہر انسان کے اوپر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، علماء کا کام نہیں ہے، بلکہ اس حال کے اندر، اس کائنات کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سب کے اوپر یہ واجب اور ضروری ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں۔
اگر ہم سب اپنے اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں تو ہمارا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ جناب حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں فرمائی ہیں ان وصیتوں کو اللہ نے قرآن میں جگہ دی ہے، وہ قرآن کی آیات بن گئی ہیں۔ جناب لقمان اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا یا بنیا یا بنیا، بیٹا یہ کرنا، بیٹا یہ کرنا، بیٹا خبردار یہ نہ کرنا۔ جناب حکیم لقمان ہم سب کو یہ درس دے رہے ہیں کہ اگر ہر انسان اپنے بچوں کی تربیت صحیح کر لے تو یہ معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ لہٰذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ ہم سب پر واجب ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں من کنت فیہ ثلاث خصال، جس انسان کے اندر تین خصلتیں پائی جائیں، تین خصوصیات پائی جائیں، سالمت لہ الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، وہ دنیا میں بھی سالم ہے، آخرت میں بھی سالم ہے۔ پہلی چیز مولا فرماتے من امر بالمعروف واتمر بہ، کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور خود بھی اس پر عمل کرے۔ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو نیکیوں کی دعوت دے رہا ہوں لیکن میں خود نیکیوں پر عمل نہ کروں۔ وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَرِ وَانْتَهَا عَنْهُ، اور جو انسان دوسروں کو برائیوں سے روکے تو خود بھی اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے۔ یہ نہ ہو کہ دوسروں کو برائیوں سے روک رہے ہیں لیکن خود برائیاں کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ مولا فرماتے ہیں وَحَافِظَ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ، تیسرے نمبر پہ جو انسان اللہ کے واجبات کا لحاظ کرتا ہے، ان کی محافظت کرتا ہے، تو جس انسان کے اندر یہ تین خصوصیت پائی جاتی ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان الامر بالمعروف ونہی عن المنکر سبیل الانبیاء، بے شک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ انبیاء کا راستہ ہے، ومنہاج الصالحین یہ صلحاء کا راستہ ہے، وفریضۃ عظیمہ یہ بہت عظیم فریضہ ہے، تقام الفرائض یہی امر بالمعروف ہے جس سے واجبات ادا ہوتے ہیں، انسان اپنے آپ کو محرمات سے بچاتا ہے۔ تاریخ کہتے